اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طاہرین سیما بقیت اللہ المہدی فی الارضین اجل اللہ فرج الشریف اللہم اجل ولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے یوسف زہرا صلوات اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو مولا امام زمان کا با وفا ناصر بننے کی توفیق عطا فرما الہی آمین۔ اخلاق منتظرین کے حوالے سے آج ہمارا موضوع جو ہے وہ انسان کی ناشکری ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ یونس میں آیت نمبر 21 سے لے کر بعد میں چند آیات اگر آپ تلاوت فرمائیں تو اس میں پروردگار نے انسان کی ناسپاسی ناشکری کی طرف جو ہے وہ بہت ہی واضح انداز سے جو ہے وہ اشارہ کیا۔ پروردگار فرما رہے کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، کہ جب بھی لوگوں کو مختلف مصیبتوں کے بعد ہم نے رحمت اور رفاہ اور سعادت بخشی، یعنی لوگوں کی مشکلیں حل ہوگی، لوگوں کو آسائش نصیب ہوگی، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ ہماری آیات میں یعنی حقائق جو کائنات کے ہیں اس کے اندر جو ہے یہ پھر فریب مکر شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح 22 نمبر آیت میں پروردگار اشارہ فرما رہا ہے کہ جب لوگ خشکی میں، دریا میں، زمین پر جب بھی کسی جگہ کوئی مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، مثلا ان کی کشتی جو ہے وہ پھنس جاتی ہے سمندر کی لہروں میں، اور وہ جو بڑی بڑی موجیں ہوتی ہیں کشتیوں کو غرق کرنے والی، تو اس وقت جو ہے یہ پھر مخلص ہو کے اللہ کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ پروردگارا اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے، اس گرداب سے اگر نجات دے دی تو تو ہمیں شکر گزار پائے گا۔ وہاں اللہ سے جو ہے وہ شاکر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو پروردگار فرماتا ہے فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر حق، اور جیسے ہی میں انہیں نجات دیتا ہوں اس مصیبت سے، مشکل سے نکالتا ہوں، تو پھر یہ زمین پر ناحق جو ہے وہ تجاوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ظلم و ستم، ایک دوسرے پر بے رحمی، ایک دوسرے کے حق میں برائی، پھر یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ انسان کی فطرت اور خصلت کے اندر ایک اہم اور بلکہ دوسرے لفظوں میں ہلاکت کی طرف لے جانے والی جو خصلت ہے وہ یہی انسان کی ناشکری ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری روایات ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی یہ عادت ہے کہ جو اسے نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کو تو وہ چھپاتا ہے، اور اگر کوئی مشکل ہے، ساتھ کوئی مصیبت ہے، صرف اسی کا شکوہ کرتا ہے۔ ان الانسان لربہ لقنوط کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ هو الذی یستر النعمہ ویشکر البلیہ۔ ہم اپنی روٹین میں دیکھیں اتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس کہ ہم انہیں گن بھی نہیں سکتے، لیکن اگر کوئی ایک ٹینشن ہے، کوئی ایک مصیبت ہے تو ہم صرف اسی کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں، اور اسی کے حوالے سے خدا کی بارگاہ میں بھی شکوے ہیں، لوگوں کے حق میں بھی بعض کا نفرین کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اوپر بھی نفرین ہو رہی ہوتی ہے، خودکشی تک انسان بلکہ پہنچے ہوتے ہیں بعض۔ لیکن اگر وہ نعمتوں کو گننا شروع کریں جو اللہ نے اسے مہیا کی ہوئی ہیں تو وہ انہیں شمار ہی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، دنیا جو ہے وہ بالآخر دارالبلا بھی ہے، قرار نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر ساری آسائشیں لینی ہیں۔ دنیا یہی ہے، دنیا میں کبھی آسائش ہے، کبھی مصیبت ہے، کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے، دنیا یہی کچھ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ تو یہاں ہمیں صبر کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے، اگر تو اسے دور کر سکتے ہیں تو کریں، کوشش کریں، اپنا احتجاج کریں،
لیکن ناجائز طریقے سے نہیں، جائز طریقے سے. لیکن اگر وہ دور نہیں ہو رہی تو پھر شکر کر لیں، صبر کر لیں، بالآخر اسے تحمل کریں. چونکہ دنیا میں مصیبتوں کے تحمل کرنے پر بھی بالآخر ایک اجر ہے. لیکن خدا کی بارگاہ میں شکوے کرنا، ناراضگی کا اظہار کرنا اور ایک دوسرے کے حق میں بد دعائیں، نفرین یا اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاکت کی منزل تک پہنچانا نہیں. انسان اگر بہت ساری دیگر نعمتوں کو دیکھے تو پھر اسے یہ مشکل شاید ہیچ نظر آئے. جیسے کہتے ہیں نا، اپنے سے نیچے والے کو دیکھے. ایک انسان کو کچھ نہ کچھ مالی مجبوری ہے، لیکن اس کا جسم سالم ہے. وہ کم از کم وہ جو ہسپتالوں میں مریض پڑے ہوئے ہیں کہ جن کے پاس بے پناہ دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور وہ صحت کو ترس رہے ہیں، یا ہم اپنے ارد گرد معذور افراد دیکھ رہے ہیں، تو ان کو دیکھ لے کہ خدا نے مجھے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے. ایک آدمی کو ہو سکتا ہے کہ جسم کی ہی پرابلم ہو، لیکن ارد گرد کچھ اچھے رشتے ہیں، کچھ اچھے خیال رکھنے والے ہیں اس کے. رشتے سے مراد یعنی بہن، بھائی، والد، شوہر، بیوی، بچے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. پھر بھی اپنے ہاتھ سے کھا پی رہا ہے، اپنے بہت سارے کام خود کر رہا ہے. کچھ ان کو دیکھو کہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا جو جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے. یعنی اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور خدا کا شکر ادا کرے. اس حوالے سے بہت ساری حکایات ہیں، بہت ساری حکایات ہیں. اور پروردگار جو ہے وہ اپنے بعض اوقات مخلص اور با ایمان بندوں کو آزماتا بھی ہے. ایسے ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ہل جل بھی نہیں سکتے تھے، اور جن کا کوئی خیال کرنے والا بھی نہیں ہوتا تھا. کبھی کوئی دے دے، ان کے منہ میں ڈال دے، کھا لیتے تھے، لیکن پھر بھی وہ دائماً اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے تھے کہ خدا نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے کہ تاکہ اس کا شکر کریں اور نیکیاں اکٹھے کریں، اس کا ذکر کریں اور نیکیاں اکٹھے کریں. اسی حالت میں اللہ کی نماز پڑھیں، عبادت کریں. تو اسی حالت کے اندر ہی وہ عبادت میں مشغول تھے. ان سے جب پوچھا جائے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ سانس آ رہی ہے اور ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ہماری آخرت بن رہی ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. تو پروردگار نے باقاعدہ یہ انسانوں سے شکوہ کیا کہ تم میری نعمتوں کو چھپاتے ہو، اس کا ذکر نہیں کرتے، لیکن مصیبتوں کا ہمیشہ ذکر کرتے ہو. کتنی بڑی ناشکری ہے. اور ایک جگہ پر پروردگار نے واضح طور پر فرمایا کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے فرزند، تم مجھ سے انصاف کے ساتھ کیوں نہیں چلتا. یعنی اللہ جو ہے وہ ہم انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ ما تنصفنی، کہ تو میرے ساتھ کیوں نہیں، اما تنصفنی، کہ تو میرے ساتھ کیوں نہیں انصاف کرتا. میں تو تیرے ساتھ نعمتیں دے کر محبت کرتا ہوں. میں جو مسلسل تجھے نعمتیں دے رہا ہوں، سانس دے رہا ہوں، تیرا بدن کا نظام چل رہا ہے، تجھے پتہ نہیں کیا کچھ رزق مل رہا ہے، میں تو محبت کرتا ہوں. لیکن تو اپنے گناہوں کے ساتھ مجھ سے دشمنی کرتا ہے. ہر روز تو ایک نئی دشمنی کر رہا ہے، ہر روز میری سرکشی کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے. میں تو نعمتیں دیتا ہوں تو یہ میرا یہ علامت محبت ہے، لیکن تو مسلسل گناہ کر رہا ہے. اپنے اوپر بھی ظلم، اپنے ارد گرد لوگوں پر ظلم، عبادتوں میں کوتاہی، بے شمار گناہ. اگر ہم اپنے گناہوں کو شمار کرنا شروع کریں نا، روز لکھیں آج ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں، تو پتہ نہیں کتنے صفحے بھرے ہیں. کتنے گناہ ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، لیکن گناہ کر ہوتے ہیں. جیسے مثلا مثال دے رہا ہوں، غیبت، عیب جوئی. مثلا یہ تو ایک بہت ہی ایک چیز عام ہو گئی نا ہمارے معاشرے میں. کچھ لوگ مالی گناہ کر رہے ہیں، کچھ رویوں میں گناہ کر رہے ہیں، کچھ عبادتوں میں نافرمانیاں کر رہے ہیں، کچھ ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں، والدین، بچے، ہمسائے، بہن بھائی، کتنی حق تلفیاں ہیں. تو پروردگار فرما رہا ہے کہ میں نے تو تیری طرف خیر نازل کی، لیکن تو شر لے کے میری طرف آتا ہے.
پھر بعض لوگ جو ہیں وہ اس سے بڑھ کر بدتر، وہ کیا کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں. نعمت پروردگار جو خدا نے دی تھی کہ اسے اپنی سعادت کے لیے میری فرما برداری میں، مثلا یہی رزق، یہی حسن، یہی ہمارا جسم، یہی ہمارے اچھے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، ان کو گناہ سے آلودہ کر رہے ہیں، نافرمانی سے. تو امیر المومن فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا کی دی ہوئی نعمت کو خدا کی معصیت میں استعمال کرے، فرماتے ہیں فہو الکفور، یہ وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا ایک بہت ہی خوبصورت فرمان فرماتے ہیں کہ اعلموا ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ علیکم. فرماتے ہیں کہ بس اوقات لوگ جو آپ کے محتاج ہوتے ہیں، آپ سے کچھ مانگتے ہیں، تو یہ بھی نعمت پروردگار ہے. پتہ نہیں کتنے ہمارے گناہ جھڑنے ہیں جب ہم نے اس کی مدد کرنی ہے. اب وہ مدد مالی ہے، وہ مدد گفتاری ہے، کردار میں ہے، وہ کیسی ہے، وہ کیسی مشکل ہے جو میں نے حل کرنی ہے. مشکلیں حل کرنی، ساری مشکلیں پیسوں سے نہیں، بعض چیزوں کا تعلق رویوں سے بھی ہے. کسی کے جا کے میں نے صلح کروانی ہے، کسی کے جا کے سفارش کرنی ہے، کسی کے جا کے کوئی حق میں کوئی نیکی کرنی ہے، مجھ سے کوئی مدد مانگ رہا ہے، کسی کی مالی مدد، یہ بھی مدد ہے. فرماتے ہیں کہ یہ توفیق الہی ہے کہ لوگ تیری طرف رجوع کر رہے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں. یہ نعمت پروردگار ہیں، پتہ نہیں ہمارے کتنے گناہ جھڑنے والے. تو مولا امام حسین فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں سے کبھی بھی رنجیدہ نہ ہوں، غم کا اظہار نہ کریں کہ یہ کیا مصیبت ہے، سارے مجھ سے مانگنے چلے آ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ورنہ یہ نعمتیں جو ہیں یہ سزاؤں میں بدل جاتی ہیں. یہ نعمتیں سزاؤں میں بدل جاتی ہیں. یہاں ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف اشارہ کروں گا، البتہ یہ موضوع چلے گا انشاءاللہ. ایران کے ایک مشہور بہت بڑے عالم جو اوائل انقلاب میں ہی فوت ہو گئے، جناب کافی انہیں کہتے تھے، مشہور تھے، سخنران تھے. اب وہ چونکہ مختلف جگہوں پہ جاتے تھے تقریر کرنے کے لیے، تو عالم دین تھے، لوگ انہیں خمس و زکوٰۃ کے پیسے دے دیتے تھے کہ آپ کو اگر کوئی مستحق نظر آئے تو آپ اسے دے دیں. وہ لے لیتے تھے، وہ اپنی خاص جیب میں ڈالتے تھے. جب بھی انہیں کوئی راہ چلتے کسی جگہ سفر کرتے ہوئے کوئی ایسا بندہ نظر آتا اسے دے دیتے تھے. حتیٰ کہ ان کے گھر پھر لوگ آنا شروع ہو گئے شب و روز، کیا کہ آپ کے پاس اگر کوئی تھوڑے سے پیسے ہیں تو ہمیں دیں، ہماری یہ ضرورت ہے. وہ دے دیتے تھے. تو اب جب لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ کسی کے پاس ہیں اور وہ دیتا ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کی طرف لوگوں کی مانگنے والوں کی یا جن کی مشکلات ہیں وہ توجہ بڑھ جاتی ہے. وہ اس کی ایک قسم کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اس کے پاس ایسا پیسہ ہوتا ہے. تو اب یہاں جو ہے وہ شخصیت چاہیے نا، لیاقت چاہیے. تو اب ان کے پاس لوگ آتے تھے، دن کو، کوئی رات کو، کوئی شام کو، کوئی صبح. تو یہ تھوڑا تھوڑا تنگ بھی ہونے لگ گئے. ایک دن کہیں سے مجلس پڑھ کے آئے تو رات کو سوئے تو کوئی رات کے 2 ڈھائی بجے کسی نے زور زور سے دروازہ دستک دی. اٹھے، باہر آئے، برا حال تھا، نیند، تھکاوٹ. تو اس نے باہر جو آدمی کھڑا تھا اس نے کہا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میرے گھر میں یہ مصیبت ہے، مشکل ہے، میری تھوڑی سی مدد کریں، آپ کے پاس اگر کوئی خمس زکوٰۃ ہے تو مجھے دے دیں. خیر ان کے پاس تھے یہ، انہوں نے کہا ٹھہرو میں دیتا ہوں. اپنے کمرے کی طرف گئے جہاں سے لباس سے انہوں نے پیسے نکالنے تھے، تو پیسے انہوں نے نکالے اور ساتھ بڑبڑا رہے تھے کہ یہ کیا مصیبت میں پھنس گیا ہوں، نہ میرے لیے دن چھوڑا نہ رات چھوڑی. ہر روز لوگ بھاگے آ رہے ہیں، دوڑے آ رہے ہیں. خیر دے تو دیا لیکن بڑی کوفت ہوئی انہیں. ظاہر ہے ایک آدمی جو ابھی سویا اسے نیند سے اٹھایا جائے اور یہ ساری.
اب یہ مسائل ہمارے لیے بھی پیش آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آئے بھی ہوں۔ خیر انہوں نے اسے دے دیا، لیکن جب دوبارہ سوئے تو اپنے خواب میں مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کی زیارت کرتے ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ کافی، اگر تو تھک گیا ہے تو پھر ہم یہ ذمہ داری کسی اور کو دے دیتے ہیں، پریشان نہ ہو، یہ جو لوگوں کو دینے کی ذمہ داری ہے، یہ جو میرا مال ہے تیرے پاس، یہ کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ تو اب یہ خواب دیکھ کے جب یہ ایک دم بیدار ہو گیا تو اتنا رویا، کہنے لگا کہ میں کتنا بد نصیب، اتنی بڑی نعمت میرے پاس تھی اور یہ مولا نے مجھے ڈیوٹی دی ہوئی تھی، یہ مولا کی طرف سے میری ڈیوٹی تھی، یہ مولا کا مال ہے اور یہ میں لوگوں کو دے رہا ہوں، یہ تو امام نے مجھے اتنی بڑی ذمہ داری دی تھی اور میں کتنا ناشکری کر رہا تھا کہ اس کو اپنے لیے مصیبت سمجھ رہا تھا۔ اور انہوں نے پھر رو رو کے التجا کی، توسل کیا کہ مولا یہ ذمہ داری مجھ سے نہ لیں، یہ تو آپ کا لطف ہے۔ تو بس اوقات یہ ہم پر خدا کا لطف ہوتا ہے، اس کے ولی کی طرف سے یہ ڈیوٹی لگ جاتی ہوتی ہے کہ ہم نے لوگوں کے کام کرنے ہوتے ہیں، کبھی بھی اس کو مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمتوں کے کتنے فوائد ہیں، ایک تو اس سلسلہ جو اللہ تعالیٰ کا لوگوں کی مدد کرنے والا سلسلہ ہے، اس میں اللہ آپ کو اپنے اس سلسلے میں شریک کر لیتا ہے، یعنی خدا اپنے الہی کاموں میں آپ کو ایک ڈیوٹی دے دیتا ہے، ایک تو یہ، اور دوسرا جو ہے کتنے ہمارے گناہ اور خطائیں جھڑنی ہوتی ہیں اللہ کے یہ کام کرنے میں اور لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے میں، اور پھر خدا نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت۔ تو میرے عزیزان، ہمارے ارد گرد اتنی نعمتیں ہیں، جیسے خود قرآن میں پروردگار فرما رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتا، ان کا شکر ہم کب کریں گے، کب کہیں گے شب و روز کے پروردگارا تیرا شکر ہے، خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کہاں کریں۔ اور سب سے بہترین شکر پروردگار کا یہ ہے کہ اس کے فرامین کو بجا لایا جائے، اس کی عبادتیں جو ہم پر واجبات ہیں وہ انجام دیں، جو مستحبات ہیں انجام دیں، اور اس کی فرما برداری جو ہے یہ سب سے بڑا شکر ہے۔ اور اگر کوئی گناہ ہو گیا تو پھر اس کی بارگاہ میں دوبارہ سجدہ ریز ہوں اور اللہ سے معافی مانگیں، یہ شکر ہے، یہ شاکر بندوں کی جو ہے علامت ہے۔ اگر ہم سے کسی کے حق میں زیادتی ہو گئی ہے تو اس کو جا کے راضی کرنا، یہ بھی خدا کا شکر ہے۔ پروردگار ہم سب کو اپنے شاکر اور شکر گزار بندوں میں سے قرار دے اور اپنے زمانے کے امام کے باوفا ناصرین میں سے قرار دے، چونکہ جو اللہ کا شکر گزار ہے وہی زمانے کے امام سے بھی وفا کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔